بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے رمضان المبارک کے اندر جو ایک عظیم ہستی اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی شہادت 21 رمضان مبارک کو ہوئی ہے، ان کے حوالے سے مختصر آپ کے سامنے ان کے حالات زندگی اور فضائل رکھیں گے۔ یوں تو ان کے فضائل اور حالات زندگی بیان کرنے کی ہم میں کوئی ہمت نہیں ہے اتنی، پر ہم مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مزید کے لیے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ہم اس چینل پہ دوبارہ بھی وہ چیزیں جو حضرت علی کی زندگی اور سیرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں رکھیں، اور مزید جو اشتیاق رکھتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے وہ سیرت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب کتابیں پڑھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام علی تھا، کنیت ابو الحسن تھی، اور آپ کا لقب جو تھا وہ حیدر اور اسد اللہ تھا، اور آپ کے والد کا نام ابو طالب تھا۔ آپ کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور ان کی زندگی کے اندر یعنی جب تک وہ زندہ تھی حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 30 سال کے تھے تب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پیدائش ہوئی۔ اور محققین علماء کرام کے قول کے مطابق یہ ترتیب دی گئی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی جنت کی ملکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اول المسلمین اور خلیفت بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے فاتح خیبر، مومنوں کی دلوں کی دھڑکن حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خادم خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 4 شخصیتیں ہیں جو بترتیب اسلام انہوں نے قبول کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بہت ساری قرآن کی آیات فضائل میں آئی ہیں، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں۔ میں چند ایک آپ کے نظر کروں گا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی جنت میں یوں چمکیں گے جیسے اہل دنیا کے لیے صبح کا ستارہ چمکتا ہے، اور دوسری جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ علی میرا قرض ادا کیجئے، یعنی حضرت علی کے اوپر اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ تھا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، ایک حضرت علی، دوسرے حضرت عمار، اور تیسرے حضرت سلمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمیوں کی محبت منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور مومن کے سوا ان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، یعنی ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور وہ 4 آدمی کون سے ہیں؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 شخصیات ہیں جن سے محبت کرنے والے، حضرت علی سے محبت کرنے والے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی مجھ سے نسبت اس طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کی تھی، پر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ جس کے ساتھ علی محبت کرتا ہے یا جو علی سے محبت کرتا ہے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ میرے اور تیرے سوا اس مسجد میں کسی کے لیے جنبی حالت میں ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ میں اس طریقے سے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے ساتھ ہیں اور حق حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ تمام تر فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوائے کے مہر کا کتاب ہے، اس میں کم و بیش 40 سے اوپر فضائل حضرت علی میں روایات ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ ہے،
اس کے اندر فضائل علی کی روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بہادر ترین صحابی رسول ہیں، مشیر خاص خلفائے راشدین رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بھائی رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ قدم بقدم چلے ہیں، اور منافقین اور اسلام دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص میں اہم کردار ادا کرنے والے حضرت علی ہیں۔ حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کے پہرے کے لیے اپنے دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو کھڑا کیا، اور اسی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منافقین اور یہودی کے سرغنہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہ چال چلی، اور بالآخر بہت ساری سازشیں کرنے کے بعد انہوں نے ایک چال چلی کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کے اوپر حملہ کیا جائے، اور اس کا حوالہ البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب کے اندر موجود ہے، ادھر آپ پڑھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ دونوں کے لیے ایک جگہ پہ میٹنگ کی گئی، اور ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں دونوں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان دونوں کے اوپر حملہ کریں گے تو جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں وہ سمجھیں گے حضرت علی کی طرف سے ہوا ہے، جو حضرت علی کے ساتھ ہیں وہ سمجھیں گے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ہوا ہے، اور اللہ کی کرنی ایسی کہ حضرت علی پر حملہ کرنے والا بھی گرفتار ہوا، حضرت امیر معاویہ پر بھی حملہ کرنے والا گرفتار ہوا، حضرت علی اس میں انتہائی زخمی ہو گئے، اور بالآخر 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو جنازہ پڑھایا وہ ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھایا، اور بالآخر اتنی عظیم ہستی، اتنی معتبر ترین ہستی مسلمانوں سے جدا ہو گئی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔